السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے جو اپنی رحمت کھول دیتے ہیں تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوتا ہے، اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی روک دے اسے اس کے بعد جو ہے وہ کوئی چھوڑنے والا نہیں ہوتا ہے، اور وہ یعنی اللہ تبارک و تعالی زبردست غالب حکمت والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، معزز دوستوں، بھائیوں اور معززات ماؤں اور بہنوں، دنیا میں انسان بڑی مشقت کی زندگی گزارتا ہے، اور اسے عموماً خوشیاں کم یاد رہتی ہیں اور پریشانیاں، مصیبتیں زیادہ یاد رہتی ہیں۔
مومن کے لیے تو ویسے ہی دنیا کو قید خانہ، جیل خانہ قرار دیا گیا ہے، اور انسان کو مختلف قسم کی ابتلاؤں کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا رہتا ہے۔ لیکن موجودہ زمانے میں اگر نظر دوڑائی جائے تو حالات بہت ہی زیادہ خراب دکھائی دیتے ہیں۔ مہنگائی اپنے پورے عروج کے اوپر ہے، غریب کا چولہا جو ہے وہ جلتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ بیماریاں ہیں تو انہوں نے طرح طرح کی بیماریوں نے لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، بلکہ ایسی بیماریاں ہیں جن کی حقیقت سے ڈاکٹر حضرات خود بھی واقف نہیں ہوتے ہیں۔ لا علاج بیماریاں جو ہے وہ معاشرے میں موجود ہیں۔ کسی کو اولاد کی اور کسی کو بیوی کی اور کسی کو اپنے گھر والوں کی شدت کے ساتھ پریشانی کا احساس ہے۔ کوئی انسان مصیبتوں میں جکڑا ہوا ہے، پریشانیوں میں جکڑا ہوا ہے، اور بہت سو کی حالت تو ایسی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف بغاوت اور طغیانی اور سرکشی پر جو ہے وہ تلے ہوئے ہیں۔ سر عام شرک کیا جاتا ہے، اللہ کی حدود کو پامال کیا جاتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اور اس کے دین اور اس کے قرآن کی اہانت میں جو ہے جو بھی ان سے بن پڑتا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ اور ایسے حالات میں بالخصوص مسلمان جن کو بیگانے تو کھانے اور لوٹنے پہ پڑے ہی ہوئے ہیں، اپنے بھی ان کو زندہ رہنے کا حق دینے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ اور پھر مزید اس میں آسمانی آفتیں اور بلائیں اور مصیبتیں اور آزمائشیں انہوں نے مسلمانوں کو چاروں طرف سے جو ہے وہ گھیر رکھا ہے۔ ایسے حالات میں بہت سے لوگ، بلکہ مسلمان لوگوں کی ہم بات نہیں کرتے ہیں، بہت سے مسلمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب جو ہے اس قوم کا کیا حشر ہو سکتا ہے، اب کوئی روشنی کی کرن جو ہے وہ انسان کو کہاں سے نظر آ سکتی ہے۔ جہاں پہ رعایا حکمرانوں کے اور حکمران اپنی رعایا کے خیر خواہ نہ ہوں، جہاں پہ بہن بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں، جہاں پہ لوٹ مار کا ایسا بازار گرم ہے کہ سیلاب کو، کورونا کو، زلزلے جو آ جاتے ہیں ان کو، ایسی آفتوں کو بعض لوگ جو ہے وہ اپنے لیے خیر کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو یہ سیزن آ گیا ہے، جو پرانا مال پڑا ہوا ہے وہ مہنگے داموں جو ہے وہ نکل جائے گا، اور جو ردی کی حیثیت سے چیزیں بکتی تھی یا جن کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اس سیزن کو اپنے لیے جو ہے وہ خوبصورت رحمت سمجھتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں کما کر جو ہے وہ فخر کرتا ہے کہ میرے دن بھی جو ہے وہ ہرے ہو گئے ہیں۔ مسلمان مرتے ہیں تو مرے، مسلمان ہلاک ہوتے ہیں تو ہو جائے، کون سا میں نے ہلاک کیا؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے آفت آئی ہے، میرے دن پھر گئے ہیں تو میں تو اس سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جب ایسے حالات ہو جائے تو پھر انسان کو سکون میسر نہیں ہوتا، انسان کو کہیں سے کوئی کامیابی کی کرن اور روشنی کی کرن جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ اور آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ بیوی بچوں کے حالات سے تنگ آ کر جو ہے وہ خودکشی کر لیتے ہیں، بلکہ اپنی اولاد کو ذبح تک کر ڈالتے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ پھانسی کے پھندے پہ جو ہے وہ لٹکا دیتے ہیں۔
اور بہت سے لوگ اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں، کسی ایسے دین کو اختیار کر لیتے ہیں جہاں سے دنیاوی تعاون جو ہے ان کو حاصل ہو جاتا ہے، اور اکثریت مسلمانوں کی عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرتی ہے کہ اب تو وہی شاید آئے گے تو حالات بدل سکتے ہیں، وگرنہ بدل نہیں سکتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مومن کو کسی بھی پل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان اور امید یہ دو جدا جدا چیزوں کے نام نہیں ہیں۔ جہاں امید ہوتی ہے وہاں ایمان ہوتا ہے، اور جہاں ایمان ہو وہاں پہ امید ہوتی ہے۔ مومن کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے، حالات خواہ کتنے ہی کٹھن کیوں نہ آ جائیں، کتنے ہی پریشان کیوں نہ آ جائیں۔ مومن اگر رزق کی کمی آتی ہے، بیماری کی پریشانی آتی ہے، حالات تنگ ہو جاتے ہیں، آسمانی آفتیں آ جاتی ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمائے ہوئے فرمودات جو ہیں ان پر یقین رکھتے ہوئے یہ سوچتا رہتا ہے اور امید رکھتا ہے ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد جو ہے وہ آسانی کے دن آنے والے ہیں۔ الفرج مع الکرب بعد الکرب، تنگی کے بعد کشادگی ضرور آتی ہے، رات کے بعد صبح امید کا سورج جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور اگر چاروں ناچار کوئی راستہ اس کو نظر نہیں بھی آتا ہے تو تب بھی وہ صبر کا دامن کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتا کہ کوئی معاملہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کے اوپر ہمیں کم از کم اجر جو ہے وہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ تو بڑا ہی عجیب و غریب ہے کہ یہ معاملہ اس کے لیے خیر ہی خیر کا باعث ہوتا ہے، بھلائی بھلائی کا باعث ہوتا ہے، کہ ہر حالت میں اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تنگی آتی ہے تو تب بھی فائدہ ہے، آسانی آتی ہے تو تب بھی فائدہ ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ فائدہ ہر حالت میں صرف مومن کو ملتا ہے، کسی اور کو نہیں ملتا۔ ان اصابتہ السراء، اگر اسے آسانی پہنچتی ہے، شکر، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِذَا أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور اگر اسے تکلیف اور تنگی پہنچتی ہے، صبر فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہترین اور شاندار بنا دیتا ہے۔ تو مومن کسی بھی پل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، اور مایوس نہ ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب قرآن مجید ہمارے لیے بہترین ہدایت بنا کر جو ہے وہ نازل فرمائی ہے۔ بس ضرورت اس کو پڑھنے کی ہے، اس کو سمجھنے کی ہے۔ اگر انسان اس کو پڑھتا رہے اور سمجھتا رہے، وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ مایوس نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام، قرآن مجید میں ذکر ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، نوح علیہ السلام 950 سال جو ہے، 950 سال اپنی قوم میں لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے، اور ان کی ہدایت سے محروم مایوس نہیں ہوئے، گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے کہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 صدی نہیں، 2 صدیاں نہیں، تقریباً 9 صدیاں میں نے قوم کو اللہ کا پیغام دیا ہے اور وہ مانتے ہیں۔ مجھے اللہ کا حکم ہے، بس اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم ہے، اپنے کام میں لگے رہو۔ دنیا تبدیل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمیں تو اللہ کے احکام کی تعمیل سے غرض ہے۔ مجھے اللہ نے حکم دیا، میں اس کو ادا کروں۔ نوح علیہ السلام کا یہ صبر اور یہ تحمل ہمیں سبق دیتا ہے کہ لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے کام میں لگے رہیے،
انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوگا تو وہ دن جو ہے وہ ضرور پھیر لے۔ ابراہیم علیہ السلام، فرشتے آئے اور آ کر بشارت دی، بیٹے کی بشارت دی۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے فَبِمَ تُبَشِّرُونَ، تم مجھے کس چیز کی بشارت دیتے ہو؟ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں کہ اولاد کے قابل نہیں ہوں، بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، کس چیز کی تم بشارت دیتے ہو؟ کہا بشرناک بالحق، سچی بشارت دیتے ہیں، حق کی بشارت دیتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے جو کبھی غلط نہیں ہوتی ہے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ، ابراہیم علیہ السلام آپ مایوس نہ ہو جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے مایوس نہیں ہوتا، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، نبی ہوں، مایوس کیوں ہونا ہے؟ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس صرف گمراہ لوگ ہو سکتے ہیں، میں مایوس نہیں ہوں۔ لیکن دنیا میں کچھ قاعدے ہیں، کچھ ضوابط ہیں کہ اولاد جو ہے وہ انسان کو جوانی میں ملتی ہے، میں اور میری بیوی جو ہے وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمیں اولاد کہاں سے مل سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کے بعد اولاد جو ہے وہ عطا فرمائی۔ فرمایا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا رب جو ہے ایسی جگہ پہ جہاں پہ انسان کے لیے وہ معاملات ناممکن ہوتے ہیں انہیں ممکن جو ہے وہ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح کی مثال زکریا علیہ السلام کی ہے، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، یا اللہ بال سفید ہو گئے ہیں، ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں، یا اللہ لیکن ابھی بھی تجھ سے دعا مانگ کر جو ہے وہ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے میں انہیں جو ہے وہ اولاد عطا فرمائی۔ یہ دونوں نبیوں کی مثالیں اولاد کے معاملے میں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ لوگوں ناممکن کو ممکن کر دکھانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اس لیے ہر طرف سے راستے بند ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اس لیے اس راستے سے انسان کو کبھی جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور نبی ہے جن کا نام یعقوب علیہ السلام ہے، پہلے بیٹا یوسف جو ہے وہ غائب ہوا، پھر اس کے بعد دوسرا بیٹا بنیامین بھی غائب ہو گیا، ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ بیٹے دور چلے گئے اور معلوم نہیں وہ زندہ ہے یا کہاں ہے، ان کی کیا حالت ہے، کس حالت میں ہے، رو رو کر اور غم کی وجہ سے اپنی بینائی کو جو ہے وہ ضائع کر لیا، اور اللہ کی رحمت سے ابھی بھی مایوس ہے۔ یا بنیا میرے بیٹو جاؤ، جا کر تلاش کرو، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ مایوس ہونے والے کون ہیں؟ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، صرف کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں، مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اور امید رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دینے والے کو بھیجا، جاؤ جا کر یعقوب علیہ السلام کو بشارت دو اور اپنی قمیض جو ہے ان کے چہرے پہ لگاؤ، ان کی بینائی جو ہے وہ واپس لوٹ آئے۔ بینائی بھی واپس آ گئی، اللہ نے بیٹے بھی واپس کر دیے۔ کہا لوگوں میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ سے اس بات کا علم ہے جس کا تمہیں علم ہے، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جہاں پہ تمام کامیابیوں کے راستے بند ہو جاتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے راستہ جو ہے وہ کھول دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بیماری آ جائے تو قرآن مجید نے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یا اللہ تو جانتا ہے، بیماری ہمیں بھی آتی ہے، اپنے عزیزوں و اقارب کو بھی بسا اوقات دیکھتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، یہ بیچارہ کیسے بستر پر ایڑیاں جو ہے وہ رگڑ رہا ہے، نہ زندگی ہے نہ موت ہے، موت و حیات کی کشمکش میں کس طریقے سے زندگی بسر کرتا ہے۔ انسان اپنی بے چارگی اور لاچارگی کا جو ہے وہ خود احساس کرتا ہے، لیکن ایک نبی ہے اور اتنا عرصہ بیمار رہا، قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کے اہل بھی چلے گئے، ان کے گھر بار بیوی بچے بھی چھن گئے، اور اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تیری رحمت سے میں مایوس نہیں، اے اللہ مجھے شفا عطا فرما۔
اتنی سخت بیماری آنے کے بعد کہ سب کچھ چلا گیا، سب کچھ غائب ہو گیا، اللہ سے پھر بھی دعا کو نہیں چھوڑا اور اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی تکلیف کو دور کر دیا، بیماری کو دور کر دیا، اور ان کے بیوی بچے واپس کر دیے، بلکہ ڈبل کر کے ان کو دیے۔ یہ ہماری رحمت کے خزانے ہیں کہ جب انسان کے لیے چاروں طرف کے راستے بند ہو جاتے ہیں، پھر اپنے اپنے احسانات کا جو ہے وہ ہم دروازہ جو ہے وہ کھولتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر انسان گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہو، تب بھی انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ بے نماز بن جاتے ہیں، ساری زندگی نمازیں چھوڑتے ہیں، پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں جب انہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ نیکی کا کام کرنے والا تھا، میں نے ساری زندگی نہیں کیا، تو سمجھتے ہیں کہ اب میرا کیا بنے گا، اتنی زندگی میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کی حدوں کو پامال کیا ہے، اب میرے لیے توبہ جو ہے وہ کہاں سے ہو سکتی ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے معافی نہیں مل سکتی، کسی نے جھوٹ بولا ہے، کسی نے امانت میں خیانت کی ہے، کسی نے زنا کیا ہے، کسی نے شراب پی ہے، وہ گناہ کر کر کے مایوس ہو جاتا ہے کہ اب میرے لیے مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید نے اس بات کا بھی رد فرمایا کہ لوگوں اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے، اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام، میرے بندوں کو بتلا دیجئے، ان بندوں کو بتلائیے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر رکھا ہے، اپنی جانوں پہ ظلم کمایا ہے، گناہ کیے ہیں اور بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ ایسے بھی گناہ کیے ہو سکتے ہیں کہ انسان جن کو سن کر جو ہے وہ شرما جاتا ہو، اور میں ان کو کہہ دیجئے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بس ایک دفعہ واپس آؤ، ایک دفعہ اللہ کو پکارو تو صحیح، ایک دفعہ اللہ کو یاد تو کرو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے شرمساری کا مظاہرہ تو کرو، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کے اوپر اپنی معافی کا قلم جو ہے وہ کیسے چلاتا ہے۔ حدیث قدسی میں بھی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو جتنے مرضی گناہ لے کر آ جا، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اور پھر تو معافی بھی نہ مانگے، میری رحمت تو اتنی زیادہ ہے اگر تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا، اور تو زمین اور آسمان کے برابر بھر کر جو ہے وہ گناہ لے کر آ جائے، میں تجھے تب بھی معاف کر دوں۔ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، جب مایوس ہو جاتا ہے تو پھر میں اسی کے ساتھ ہو جاتا ہوں، جو وہ سمجھتا ہے پھر اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی گناہ تو نے کیے ہیں لے کر آ جا، لیکن سچی توبہ کر، سچی معافی مانگ لے، میں تجھے معاف کر دوں۔ 99 بندے قتل کرنے والا 100واں بھی قتل کر دیا، پھر ابھی تڑپ موجود ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائے، اور کسی سے پوچھا تو اس نے کہا اگر معافی چاہتے ہو، سچی معافی، پھر یہ برائیوں والا علاقہ جو ہے وہ چھوڑو، یہاں سے ہجرت کر جاؤ، نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ۔ معروف قصہ ہے، خلاصہ اس قصے کا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 بندے کے قاتل کو بھی جو ہے وہ سچی توبہ کرنے والا اس کو معاف کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ مومن کا کام نہیں۔ تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے، انسان بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے، بچے کو پکڑ کر جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے، تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ یہ جہالت ہے، دین سے دوری ہے دنیا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے کئی خطبات میں یہ ذکر کیا ہے کہ ہر بندے کو تمام آسانیاں اور تمام خوشیاں نہیں عطا فرمائی، کسی بندے کو بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کی تمام خواہشیں جو ہے وہ پوری ہوئی، باقی کسی کو تھوڑا سا اوپر والے درجے میں رکھا، کسی کو نیچے درجے میں رکھا، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ بس دونوں طرف میں انسان کی آزمائش ہے کہ ملا ہے تو تب اللہ کا شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، اگر نہیں ملا ہے تو صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ جس نے صبر کر لیا اور امید رکھ لی وہ بھی کامیاب ہو گیا،
اور جس نے شکر کر لیا وہ بھی کامیاب ہو گیا، اور جو نا امید ہو گیا اور پھر نا امید ہو کر غلط راستے پہ چل نکلا، وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، وہ سوائے اپنے آپ کو تباہ برباد۔ تو اس لیے نا امید ہونا یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ مومن جو ہے وہ اپنی زندگی میں ہر وقت جو ہے وہ امید کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، معمولی سی بھی کرن ہو اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے رکھتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میرا رب جو ہے وہ دن پھیرنے پہ قادر ہے، وہ قریب جو ہے وہ میری زندگی کے دنوں کو جو ہے وہ پھیر دے۔ ہمیشہ رات نہیں رہتی، دن جو ہے وہ ضرور طلوع ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں رہنمائی دی ہے کہ لوگوں مایوسی درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی پر بیان فرماتے ہیں کانا یکرہ التشاؤم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی کو ناجائز سمجھتے تھے۔ حالات خراب ہو گئے ہیں، اب بہتری کی کوئی امید نہیں، یہ بدشگونی ہے۔ ایک بدشگونی یہ ہے کہ کسی کو دیکھ کر کہنا کہ اس کو دیکھ کر میرے حالات خراب ہو گئے، اب مجھے خیر کی امید ہے۔ یہ بھی بدشگونی ہے کہ حالات خراب ہو گئے ہیں اور اس میں خیر کی امید نہ رکھنا، یہ بدشگونی ہے۔ آپ یکرہ التشاؤم، بدشگونی کو ناجائز سمجھتے تھے۔ وَيُعْجِبُهُ الْفَعْلُ، اور آپ کو فعل جو ہے وہ اچھی لگتی تھی۔ پوچھا گیا فعل کیا ہے؟ فرمایا الکلمۃ الحسنہ، اچھا کلمہ، کہ برے حالات بھی ہو جائے وہاں پہ بھی اپنی زبان سے بول جو ہے وہ اچھا نکال، اور شر سے بھی خیر کو نکالنے کی کوشش کرو، شر سے بھی خیر نکالنے کی کوشش کرو۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور بسا اوقات ظاہری طور پر ہمارے لیے شر آتی ہے، لیکن اس شر کے اندر سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر کو پیدا کرتا ہے۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، منافقوں نے آپ کی ذات پر الزام لگا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ بھر جو ہے وہ پریشان رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روتی رہی، حتیٰ کہ کہتی ہے کہ رو رو کر میرے آنسو جو ہے وہ خشک ہو، میری آنکھوں سے آنسو بھی نہ نکلتے تھے، پانی بھی خشک ہو گیا، مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کیا کروں۔ لیکن اس شر سے بھی اللہ تعالیٰ نے خیر کو نازل فرمایا، اور وہ خیر کیا تھی؟ منافقوں کا کردار جو ہے وہ واضح کر دیا، اور نبی کی بیوی کی طہارت کو قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا کہ نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ عورتوں کا جو ہے وہ انتخاب کرتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو پریشانی آئی تھی اس سے کہیں زیادہ خوشی جو ہے وہ اللہ نے عطا فرما دی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کر دیا۔ تو ہر خیر کے اندر، ہر شر کے اندر کہا جاتا ہے، ہر پریشانی کے اندر، ہر مصیبت کے اندر، ہر بلا کے اندر انسان کے لیے کہیں نہ کوئی خیر کا پہلو جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ فعل پسند ہے، الکلمۃ الحسنہ، اچھا کلمہ کہو۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے جا رہے، صحابہ کرام بھی ساتھ میں عمرہ کرنے کے لیے گئے، مشرکین مکہ نے روک دیا، نہیں آگے نہیں جا سکتے، رک گئے۔ اور اسی اثناء میں پھر معاہدہ ہوا ہے کہ چلو صلح کر لیتے ہیں۔ صلح کیا کرنی ہے؟ مسلمان اس سال واپس چلے، اگلے سال آئے۔ اس بات پہ صلح ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صلح قبول کر لی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے، صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ہم جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں جا رہے، وہاں سے بھی ہمیں روکا جا رہا ہے، اور ہم اپنی کمزوری کو تسلیم کر رہے ہیں اور واپس جا رہے ہیں۔ بار بار آپ سے جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تکرار کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم حق پہ نہیں، چلیے آگے چلیے۔ کہا نہیں، اللہ کا نبی جو فیصلہ کر لیا اس پہ عمل کرنا چاہیے، آؤ واپس چلتے۔ بالآخر واپس چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی معاہدے کی روح سے مسلمانوں کو کفار کے اوپر غلبہ عطا کر دیا، اور قرآن مجید میں اس معاہدے کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین سے اظہار کیا، بہت بڑی فتح سے جو ہے وہ ظاہر کیا۔ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی فتح تھی کہ مسلمان 13 سال مکہ میں رہے اور 6 سال مدینہ میں رہے۔ 19 سال تک مشرکین مکہ نے مسلمانوں کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا تھا،
اور آج کے دن وہ معاہدہ کر رہے ہیں کہ ہم تمہاری حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن تم اس سال واپس چلے جاؤ، اگلے سال آ کے عمرہ کر لیں۔ یہ مشرکین مکہ کی کمزوری تھی۔ مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ مشرکین مکہ کا یہ عروج ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو نیچا دکھا رہے ہیں۔ اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے خیر نازل فرمائی، اور پھر 2 سال کے عرصے میں ہی مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا، اور پورے جزیرہ عرب کے اوپر اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ لہرا گیا، اور وہ اس معاہدے کی بنا پر ہو گیا۔ اور اس معاہدے میں جب معاہدہ کرنے لگے تھے تو اس وقت مشرکین مکہ کی جانب سے غالباً حضرت سہیل جو اس وقت مسلمان نہیں تھے وہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا لوگوں خوش ہو جاؤ، سہیل آ گیا ہے۔ سہیل اور سہل اس کا معنی آسانی ہوتا ہے، لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاملے کو آسان بنا دیا۔ یہ کلمہ حسن ہے کہ ادھر پرابلم یہ ہے کہ 1400 صحابہ اکرام عمرہ کرنے کے لیے آئے، احرام پہنے ہوئے، قربانیاں ساتھ میں، لیکن مشرکین آگے نہیں جانے دے رہے، کہتے واپس چلے جاؤ، اتنی پریشانی۔ اور آپ کیا فرما رہے؟ لو سہیل آ گیا ہے، لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی، آسانی والے بندے کو بھیج دی، نام سے اچھی فعال جو ہے وہ نکالی، اچھا کلمہ جو ہے وہ آپ نے کیا۔ یہ پریشانی کے وقت انسان کو زبان سے اچھا کلمہ کہنا چاہیے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گمان کے قریب ہوتا ہے۔ انا عند ظن عبدی، لوگوں میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، جیسا وہ گمان کرتا ہے میں اسی طرح کا ہو جاتا ہوں۔ مجھ سے امید کرتا ہے میں اسے دے دیتا ہوں، مجھ سے مایوس ہوتا ہے میں نہیں دیتا ہوں۔ انسان جس طرح کا میرے بارے میں ذہن بنا لیتا ہے میں اسی طرح کا اس کے لیے ہو جاتا ہوں۔ لیکن یاد رہنا چاہیے امید 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک امید کوشش کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور اس امید کے لیے توانائی اپنی خرچ کرنے کے ساتھ، اور ایک امید ہوتی ہے خالی خیال، وہم، بس امید ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے، دوسری امید کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ امید جو ہے وہ اصل امید ہے، ایمان کا حصہ ہے، جس میں پیچھے یقین بھی ہو، اخلاص بھی ہو، اور اس کے لیے محنت بھی ہو۔ آپ نے فرمایا تھا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا اگر اللہ پہ یقین کر لو، توکل اور اعتماد کر لو، تو تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے واپس آتے ہیں۔ کوئی کارخانہ نہیں، کوئی فیکٹری نہیں، کوئی دکان نہیں ہے، کوئی تجارت اور بزنس نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کو خالی پیٹ ہونے کے باوجود شام کو پیٹ کو بھر دیتے۔ اس میں کیا سبق ہے؟ تغدو و تروح، پرندے گھونسلوں میں نہیں بیٹھے رہتے، نکلتے روانہ ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہیں سے رزق ملے گا کہ نہیں ملے گا، لیکن کوشش کرتے ہیں، رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ تروح واپس آتے ہیں، اپنے گھروں میں واپس آتے ہیں، صبح جاتے ہیں واپس آتے ہیں۔ گھر میں بیٹھ کے رزق نہ مانگیے، گھر میں بیٹھ کے شفا نہ مانگیے، گھر میں بیٹھ کے پریشانی کو دور کرنے کا نہ سوچیے، یہ خالی خیال ہے، یہ امید وہم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ امید وہ ہے جس میں آپ کے ساتھ یقین موجود ہے، اور اس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ جب آپ آگے بڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ راستے بنانا شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا کہا تھا لا یقعدن احدکم ان طلب الرزق، تمہیں کوئی آدمی جو ہے وہ طلب جو ہے تمہیں اپنے گھر میں بیٹھنے پہ مجبور نہ کر دے۔ اگر رزق چاہیے تو نکلو، باہر نکلو۔ فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، آسمان سے سونے اور چاندی کی بارش نہیں ہوتی ہے۔ انسان کہ اللہ ارزقنی، اللہ ارزقنی، اللہ ارزقنی، گھر میں بیٹھا دعائیں کیے جا رہا اور انسان اللہ رزق دے دے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ دے دیتا ہے، لیکن اس کا اصول نہیں ہے۔ اس کا اصول یہ ہے کہ جو انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اسے نوازتا، جو محنت نہیں کرتا اسے نہیں دیتا۔ مریم علیہ السلام وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم اس وقت حالت تو مشکل ہے، پریشانی والی ہے، لیکن تھوڑی سی محنت کرو، یہ کھجور کا درخت ہے، اس کو ہلاؤ، اوپر سے تازہ کھجوریں گری۔ یا اللہ تو قادر ہے اور تو بغیر باپ کے مجھے بیٹا دے رہا ہے،
یہ کھجور سے درختیں بھی خود گرا دے؟ کہا نہیں، اصول میرا یہی ہے کہ امید بھی رکھو اور اس کے لیے کوشش بھی کرو۔ کھجور کا درخت تو طاقتور آدمی سے نہیں ہلتا ہے، لیکن یہاں پہ لوگوں کو سبق دیا کہ خالی امید نہیں رکھنی ہے، اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے تھوڑی سی کوشش کرو۔ جب تم کوشش کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے راستے جو ہے وہ کھولتے چلے گئے۔ تو یہ آج کا میرا پیغام ہے۔ پریشان کن حالات میں امت جو ہے اس وقت ڈوبی ہوئی ہے، گناہوں کے اندر بھی، پریشانیوں کے اندر بھی، بیماریوں کے اندر بھی، اور رزق کی تنگی کے اندر بھی، اور سیلابوں کے اندر بھی۔ لیکن ایسے حالات میں بھی پریشان نہ ہوئیے، امید جلا کے رکھیے، اور امید جلا کر اس کے لیے کچھ کوشش کیجیے، اپنے حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیے، اور جہاں جہاں آپ کو خرابی نظر آتی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ دور کرنا اللہ کا کام ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ اگر تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو ہاتھ ہمارے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی حالت کو خود درست کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے حال پہ رحم فرما دے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور پوری امت مسلمہ جو ہے ان کے حالات کو اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔